ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ اردو رومانٹک ناول اظہار دل، اس قلم مدا حسین، قسط نمبر 5، پارٹ نمبر 1۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ حوری میرا بچہ، یہ کیا ہوا تم دونوں کو؟ اتنی چوٹیں؟ امو جان جو ٹی وی لاؤنج میں مصالحہ بچھائے دونوں کے لیے دعا گو تھیں، دیکھتے ساتھ ہی چیخی۔ کچھ نہیں امو، بس حور سلپ ہو گئی تھی تو بس۔ فرغام نے حورین کو دیکھتے ہوئے گول مول سا جواب دیا جو امو جان کے گلے لگے روئے جا رہی تھی۔ چٹا ہارون، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہارون ملک جو خبر ملتے بھاگتے ہوئے آئے تھے، آتے ساتھ ہی فرغام کو تھپڑ دے مارا۔ یہ ذمہ داری سنبھال رہے ہو تم؟ یونیورسٹی بھول آئے اور خبر بھی نہیں۔ ہارون ملک نے فرغام کا کالر سے پکڑ کر دھکا دیا۔ سوری ڈیڈ، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، فرغام نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کی، تم اس لائق ہو ہی نہیں۔ ہارون ملک اپنی بات کہہ کر مڑ گئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، میں حور کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ فرغام نے حورین کے چہرے کی طرف دیکھا جو تکلیف سے سوج رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم میری نظروں کے سامنے سے۔ میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے والے بہت، وہ صرف میری ذمہ داری ہے، صرف میری ہی۔ ڈیڈ، صرف میری؟ ہارون ملک کی آواز فرغام کے جلال کے آگے دب گئی اور وہ حیرت زدہ اپنے لائق فائق بیٹے کو دیکھتے رہے جو سر اور بازو پر بینڈیج کروائے پاگلوں کی طرح بس صرف میری ہے، صرف میری ہے چلا رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو فرغام؟ اپنے ڈیڈ سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ فاخرہ نے فرغام کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، میں پاگل نہیں ہوا، لیکن اگر آپ لوگوں نے حور کو مجھ سے الگ کیا تو ضرور ہو جاؤں گا۔ فرغام سب کو حیرتوں کے سمندر میں ڈوبو کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ داد الہی، میں نے تمہیں کچھ کام کہا تھا۔ شامیر جو آفس کا کام کر رہا تھا ایک دم سے کام روک کر داد الہی سے پوچھا۔ شاہ جی، کون سا کام؟ داد الہی جو بات کی تہہ تک فوراً پہنچ گیا تھا انجان بنتے ہوئے ہکلایا۔ داد الہی، مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے۔ شامیر نے داد الہی کے شک پر یقین کی مہر لگائی تھی۔ جی سائیں، جیسا آپ چاہیں، ایک نوکر اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ داد الہی نے بھی وہی کہا۔ السلام علیکم برادر، کیا چل رہا ہے؟ دانیال شاہ نے کمرے میں آتے ساتھ ہی دھیمے لہجے میں کہا۔ کہاں تھے تم؟ تمہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ آج ہمیں ڈیل فائنل کرنی تھی؟ شاہ جو کب سے دانیال کا ویٹ کر رہا تھا غصے سے چیخا۔ کول ڈاؤن برادر، ابھی ٹائم ہے میٹنگ میں، ہم لیٹ نہیں ہوں گے۔ داد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے تحمل سے جواب دیا۔ آخر تم تھے کہاں؟ حویلی سے تو تم کب کے نکلے ہوئے ہو؟ شامیر نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے دانیال شاہ کو اپنی نظروں کی زد میں رکھا۔ ہا۔ میر، مجھ پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے تم نے؟ مجھے تو بخش دو یار، دانیال شاہ نے ہنستے ہوئے طنز کیا۔ کسی کام سے حویلی فون کیا تھا تو پتہ چلا، اور ویسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے کس کی پرسنل میں گھسنے کا، شامیر نے غصیلے لہجے میں کہا، جو اب اس کی شخصیت کا خاصہ بنتا جا رہا تھا۔ رستے میں آتے ہوئے مجھے لو برڈ ملے، بس ان کی مدد کو رک گیا۔ دانیال شاہ نے حورین اور فرغام سے ملاقات کا حوالہ سنایا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ دونوں لو برڈ تھے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب ڈرامہ ہو، اس لڑکی نے اٹینشن کے لیے یہ سب کریٹ کیا ہو۔ آخر یہ عورت ذات ہوتی تو ایسی ہی ہے، جہاں کوئی امیر لڑکا دیکھا وہیں شامیر کے ذہن کے پردے پر بہت سی تلخ یادیں ابھریں۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو، چلو لیٹ ہو رہا ہے۔ شامیر نے اپنے ماضی کو جھٹکا اور آفس سے نکل گیا۔ نہیں میرے دوست، ہر لڑکی اس جیسی نہیں ہوتی جو تجھ جیسے رومانوی انسان کو وحشی بنا گئی۔ دانیال شاہ نے افسوس سے اپنے جگری یار کو دیکھا اور سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی میں کب برباد ہو گیا، کس طرح سے میرے دل کو نیلام کر ڈالا۔ وہی چھایا ہے، وہی وہم و گماں میں، خیالات میں، دل نادان نے مجھے اتنا ناکام کر ڈالا۔ دل تو اب میرا قابو میں نہیں رہتا، کسی اجنبی نے اسے بے لگام کر ڈالا۔ وہ صرف میری ہے، وہ صرف میری ہے۔ حورین بیڈ پر لیٹی فرغام کی حیرت انگیز انکشافات پر مسکرا رہی تھی۔ کھٹ کھٹ کھٹ، حورین کی سوچ میں کھڑکی کی آواز نے خلل ڈالا۔
مانی تم اس طرح؟ جیسے ہی حورین نے کھڑکی کھولی، فرغام کو کھڑکی اور دیوار کی باؤنڈری سے لٹکا دیکھ کر زور سے چیخی، ایک منٹ جگہ تو دو! حورین کو سائڈ پر ہوتے ہی فرغام کمرے میں کودا۔ پر تم اس طرح سے کیوں آئے؟ حورین نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سمپل، اس ٹائم اماں مجھے دروازے سے آنے نہ دیتی اور مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی جو صبح نہیں ہو سکتی، اس لیے کھڑکی کا استعمال کیا۔ فرغام نے کندھے اچکائے۔ پر پھر بھی میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ فرغام نے حورین کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ پہلے تم ادھر آرام سے بیٹھو، پھر بات کرتے ہیں۔ فرغام نے حورین کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ لاسٹ ٹائم جب میں ایبٹ آباد گیا تھا تو وہاں مجھے ایک پرومس ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی سے شدید محبت ہو جائے گی۔ علی میرا اس بات پر بہت مذاق اڑاتا اور میں ہمیشہ اسے جھٹلاتا۔ علی نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جب مجھے یقین ہو جائے کہ اس پامس کی بات سچی ہو گئی تو اسی وقت اسی لڑکی کے سامنے اظہار محبت کرو۔ فرغام اپنی بات مکمل کر کے حورین کو دیکھنے لگا جو کنفیوز سی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ فرغام میں حورین سے کچھ بولا نہیں گیا۔ ساری تیز تراری ہوا ہو گئی تھی۔ ہاں حور، تم ہی ہو وہ لڑکی جس سے مجھے بے انتہا محبت ہے۔ پتہ نہیں کب سے تمہیں چاہتا ہوں، پر آج ریئلائز ہوا جب تمہیں تکلیف میں دیکھا۔ فرغام نے حورین کی آنکھوں میں کھوئے کھوئے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جانتی ہو حور، جب اس خبیث نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو میرا خون کھول گیا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کے ہاتھ ہی کو توڑ دوں۔ فرغام نے دکھ سے حورین کے زخمی چہرے کو دیکھا جو چوٹوں کی وجہ سے سوجا ہوا تھا۔ کوئی کیسے تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تمہیں چھونے کا حق صرف میرا ہے۔ فرغام نے حورین کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ فرغام پلیز۔ فرغام کی انگلیوں کے لمس سے حورین کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے چہرے سے فرغام کا ہاتھ ہی ہٹا دے۔ اسے تم میری خود غرضی سمجھو یا میرا پاگل پن، پر یہ سچ ہے، میں تمہارے ساتھ کسی کو دیکھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنے چہرے سے فرغام کا ہاتھ ہی ہٹا دے۔ اسے تم میری خود غرضی سمجھو یا میرا پاگل پن، پر یہ سچ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کسی کو دیکھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے آج ڈیڈ کے کہنے پر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ فرغام نے حورین کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا مرہم حورین کے ہاتھوں اور چہرے پر لگانا شروع کیا۔ فرغام، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حورین نے فرغام کو دیکھا جو آج بالکل نئے انداز میں سامنے آیا تھا۔ پتہ نہیں، پر اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں کچھ دیر اور یہاں رہا تو خود پر سے قابو کھو بیٹھوں گا۔ فرغام نے حورین کے ہاتھوں پر اپنے پیار کی مہر لگائی اور جانے لگا۔ ایک کام تو رہ ہی گیا۔ فرغام نے واپس پلٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ حورین حیرت سے فرغام کو دیکھے گئی۔ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی تم کھڑکی میں کھڑی رہو گی، اس لیے اب اچھے بچوں کی طرح لیٹ جاؤ۔ فرغام نے حورین کو کندھے سے پکڑ کر بستر پر لٹایا۔ نہیں مانی پلیز۔ فرغام کو جھکتا دیکھ کر حورین نے فوراً اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پاگل، ابھی اس میں ٹائم ہے، اور جب مجھے یہ حق حاصل ہو جائے گا اس وقت تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ فرغام جو حورین کے گلاسز سائڈ پر رکھنے کو جھکا تھا، حورین کی بات سمجھ کر ہنستے ہوئے بولا، بائے، اور اب سو جانا۔ فرغام کہتے ساتھ ہی کھڑکی سے باہر کودا اور اپنے ٹیرس کی طرف چل دیا، یہ دیکھے بغیر کہ دو آنکھوں نے فرغام کا حورین کے کمرے سے نکلنے کا منظر اپنی آنکھوں میں قید کر لیا، اور ان میں 25 سال پرانی کہانی فلم کی طرح چلنے لگی۔ اف توبہ، یہ کمرہ ہے یا کباڑ خانہ؟ امان اور ایان کے کمرے کو دیکھ کر زینیا کا سر گھوم گیا۔ ایک چیز جو جگہ پر ہو ان لڑکوں کی، زینیا بولتے ہوئے ان کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ بہت ہی مان ہے تم پر۔ سنو، پاس وفا رکھنا، سبھی سے تم ملو، لیکن ذرا سا فاصلہ رکھنا، بچھڑ جانا ہی پڑتا ہے وہ سارے وصل کے لمحے تم آنکھوں میں سجا رکھنا، ابھی امکان باقی ہے، ابھی لب پہ دعا رکھنا، بہت نایاب ہے دیکھو ہمیں سب سے جدا رکھنا۔ یہ ہماری حویلی میں کون شاعر پیدا
کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں لیتے۔ ایان نے آتے ساتھ ہی پیپر زینیا کے ہاتھوں سے کھینچا۔ اوہ، تو یہ غزل تم نے لکھی ہے؟ دو مجھے، میں کہہ رہی ہوں نا، دو یہ پیپر۔ زینیا کہتے ساتھ ہی ایان کے پیچھے بھاگی۔ ارے یہ کیا زینی، میرے بھائی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ جان لوگی کیا؟ امان جو ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا زینیا کو ایان کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر شرارت سے بولا۔ امان اس کو پکڑو، زینیا نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں ایک لڑکے کو پکڑوں؟ ہاں، بات اگر لڑکی کو پکڑنے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایان اور زیان کے پاؤں اور امان کی زبان کو شاہمیر کی آواز نے بریک لگائی۔ کمرے کی سچویشن کچھ یوں تھی کہ زینیا بیڈ پر کھڑی تھی، امان بیڈ کے سامنے کھڑا اور ایان بیڈ کی سائڈ پر زینیا سے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش میں تھا۔ تمہیں اپنے پورشن میں سکون نہیں؟ شاہمیر زینیا کو دیکھ کر چیخا، جس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے اور دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ بھائی میں صفائی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاہمیر نے زینیا کو بات پوری کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اور تم دونوں، میں دوبارہ تمہیں اس کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ زینیا نے نکلتے ہوئے شاہمیر کا نفرت بھرا لہجہ سنا اور کمرے سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ فرغام کیسا ہے تو؟ اور یہ چوٹ؟ علی جو فرغام سے ملنے آیا تھا فرغام کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ پیار کی نشانی ہے، فرغام نے اپنی سر پر بندھی پٹی پر ہاتھ رکھ کر سرشاری سے کہا۔ مجھے لگتا ہے تجھے آرام کی زیادہ ضرورت ہے، علی نے پریشانی سے کہا۔ آرام؟ آرام تو اب ختم ہو گیا میرے یار۔ فرغام آنکھیں بند کر کے مسکرا دیا۔ پردے کے پیچھے حورین کی شبیہ لہرائی۔ تو چل میرے ساتھ اندر اور آرام کر۔ علی نے فرغام کو کندھے سے پکڑ کر گھر کے اندر دھکیلا۔ اندر نہیں، باہر چل، مجھے کچھ بتانا ہے۔ فرغام نے علی کا ہاتھ پکڑا اور پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگنے لگا۔ اب بول بھی دے منہ سے، 1 گھنٹے سے تو صرف خوار ہی کر رہا ہے۔ علی جو کافی دیر سے فرغام کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ رہا تھا چیخ پڑا۔ میں نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، میرے جگر بتا دیا اسے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرغام نے کہتے ساتھ ہی علی کو پکڑ کر زور سے گھمایا۔ سچی تو نے حور کو پرپوز کیا؟ علی نے بے یقینی سے پوچھا۔ فرغام نے خوشی کے مارے علی کو خود میں بھیجا اور اسے آج کی اپنی اور حورین کی ملاقات کے بارے میں بتانے لگا۔ چل چلیں اب گھر۔ کافی دیر بعد علی نے فرغام کو کہا، جس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، پر واپسی کے نہیں، رک ایک ایڈونچر کرتے ہیں۔ فرغام نے شرارت سے کہا، مجھے تو معافی رکھ اپنے ایڈونچر سے، یاد نہیں پچھلی بار کتے پیچھے لگ گئے تھے؟ علی نے فرغام کو اس کے کارنامہ یاد دلایا۔ چل تو صحیح، بڑا مزہ آئے گا۔ فرغام نے علی کو زبردستی گھسیٹا۔ یہ تو باندھ اور پلے پکڑ۔ فرغام نے ایک اور رومال اور کھلونے والی پسٹل علی کو پکڑائی۔ تو خود بھی مرے گا اور مجھے بھی مروائے گا، علی نے چیزیں پکڑتے ہوئے کہا۔ جلدی باہر نکل، نہیں تو زندہ نہیں بچے گا۔ جیسے ہی ایک پیجارو ان کے پاس سے گزرنے لگی، فرغام نے ایک دم گاڑی کے سامنے آ کر اس کو روکا۔ کیا چاہیے تم دونوں کو؟ اس شخص نے بنا ڈرے کہا۔ تمہارا موبائل اور والیٹ، علی نے کہا۔ اب جب اوکھری میں منہ دے دیا تو حوصلوں سے کیا ڈرنا؟ صرف موبائل اور والیٹ ہی کیوں، یہ بھی لو۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے موبائل اور والیٹ کے ساتھ اپنی گن بھی سامنے کی اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس کو نیچے کرو نہیں تو تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ فرغام اور علی کے گن کو دیکھ کر پسینے چھوٹ گئے۔ نہیں چلے گا یکا، یہ کھلونا ہے۔ سامنے والے نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ دونوں لڑکے نہ تو اصلی ڈاکو ہیں اور نہ یہ کھلونا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سردار شاہمیر تھا۔ وہ اگر فرغام اور علی اس بندے کو ذرا سا بھی جانتے تو کبھی بھی اس سے پنگا نہ لیتے۔ اس کے غصے سے دشمن تو کیا دوست بھی ڈرتے تھے۔ سوری سر، ہم صرف ایڈونچر کے لیے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ علی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاہمیر غصے سے دھاڑا۔ اگر میں گولی چلا دیتا تو تمہارے ماں باپ بیٹھے تمہارے ایڈونچر پر آنسو بہا رہے ہوتے۔ شاہمیر کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ شکل سے تو تم دونوں شریف لگتے ہو، پر حرکتیں؟ شاہمیر نے ان دونوں کو جھکا سر دیکھ کر کہا۔ ہم بہت شریف ہیں، ہمارے ماں باپ اور ان کے ماں باپ بھی، بلکہ ہم نسلی شریف ہیں بڑے بھیا۔ فرغام نے بہت معصومیت سے سامنے جلاد بنے شخص کو موم کرنا چاہا۔ یہ چوٹ؟ شاہمیر جو شادر نادر ہی مسکراتا تھا، پتہ نہیں کیوں فرغام کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے چوٹ کا پوچھنے لگا۔ یہ تو پیار کی نشانی ہے بڑے بھیا۔ فرغام نے شاہمیر کو بھی وہی جواب دیا جو علی کے پوچھنے پر دیا۔ اف،
प्यार, चलो मुझे तुम अब दोनों घर जाते हुए नजर आओ, नहीं तो इस गन में अब भी गोलियां हैं। शामिर प्यार का सुनते साथ ही फिर से गसीला बन गया। बड़े भैया आप ही हमें घर तक छोड़ दें। फरहाम ने अली की तरफ देखा जो हाथ के इशारे से मना कर रहा था। मुझे बड़े भैया कहना बंद करो, इसकी तरह सर बोलो शराफत से, और बैठो आप। शामिर ने फरहाम को टोकते हुआ कहा, आपको बड़े भैया भूलने की दो वजूहात हैं। एक ये कि आप कुछ कुछ मेरी तरह दिखते हैं, और दूसरा मेरा कोई भाई नहीं। रही बात अली की तो इसे अपने से बड़े को सर बोलने की बीमारी है। फरहाम ने अली को देखा और कहा, और साथ ही गाड़ी फरहाम की ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गईं। क्या है ये ज़िंदगी, इंसान को कभी इतनी खुशी कर देती है कि लगता है कोई आरज़ू ही नहीं रही, और कभी इतना बेबस कि सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली हाथ रह जाता है। हारून मलिक कब से एक ही पोजीशन में बैठे खला में घूरते हुए अपनी गुजरी ज़िंदगी का असल तलाश कर रहे थे। हारून, मुझसे वादा करो कि मेरी बेटी को इसके अपनों तक पहुंचाओगे, मेरे मीरू तक पहुंचाओगे। हारून मलिक के कानों में अरमान शाह के अल्फाज गूंजे, वो सिर्फ मेरी है। अगर आपने हूर को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो पागल हो जाऊंगा। समान शाह की आवाज़ फरहाम की आवाज़ में बदल कर पूरे कमरे में गूंजने लगी। ये सब क्या हो रहा है? फरहाम और हुरैन, नहीं, ये ठीक नहीं। मैं अपने दोस्त से किया आखिरी वादा नहीं तोड़ सकता। हारून मलिक ने दिल में मुसम इरादा किया। तो क्या अपने बेटे की ज़िंदगी उजाड़ दूंगे? दिल ने सरगोशी की। फरहाम को समझना होगा, हुरैन हमारे पास किसी की अमानत है। हारून मलिक ने दिल को डपटा। फरहाम कभी नहीं मानेगा, वो नहीं पलट सकता इस राह से जिस पर वो चल पड़ा है। दिल ने दहाई देते शोर मचाया, नहीं, मैं अपने बेटे को रोक लूँगा। ये राह कुछ नहीं देती सिवाय तकलीफ़ के। हारून मलिक ने अपने दिल को आसरा दिया। क्या तो सारा को रोक पाया? नहीं ना। तो फिर दिल का शोर और तकलीफ़ बढ़ती ही जा रही थी। हारून मलिक दिल को पकड़कर वहीं बैठते चले गए। अम्मा जान, आप मुझे बुलाया होता, आप खुद क्यों आई? अकबर शाह जो खेतों में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, अपनी अम्मा को दरवाजे में देखकर फ़ौरन से बोले, बस बेटा, जब गर्ज अपनी हो तो इंसान को हिम्मत भी खुद ही करनी पड़ती है। अम्मा जान ने धीमे से कहा। क्या मतलब अम्मा? अकबर शाह ने माँ को बिठाते हुए कहा, बेटा मैं हारून से मिलना चाहती हूँ। अम्मा जान ने गुजारिश की, माँ जी वो नहीं आएगा। अकबर शाह ने शर्मिंदगी से कहा, अब क्या बताते कि वो बहुत दफ़ा हारून मलिक के ऑफिस जा चुके हैं, पर वो इनसे मिलने नहीं आते थे। तो हम चले जाते हैं। बेटे को रजामंद देखकर फ़ौरन बोली, पर माँ जी हम बेटा ना करें। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे की औलाद को देखने की ख्वाहिश लेकर आई हूँ। अरमान शाह को याद करके अम्मा जान आबदीदा हो गईं। चलें ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। अकबर शाह ने कहते साथ ही अपनी जन्नत को खुश कर दिया। पर ये वो भी नहीं जानते थे कि हारून मलिक के घर जाने से पहले कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसका किसी के वहमो गुमान में भी ना होगा। क्या प्रपोज? आई कांट बिलीव तुमने हूर को प्रपोज किया और इसने तुम्हारा सर नहीं फाड़ा। परीशे ने शरारत से फरहाम को छेड़ा। देख लो फिर, इसका मतलब है कि कुछ तो है जिसकी तुम्हारी दोस्त पर्दादारी कर रही है। फरहाम ने भी शरारत से कहा, मेरी दोस्त को तो चाहिए था कि तुम्हारे अंकल से कुट लगावाती पहले, इसको छोड़कर क्यों गए थे? मनाल ने फरहाम के सर पर हल्की सी थप लगाई। तुम लोगों ने इसका कारनामा नहीं सुना? फरहाम का इशारा क्लास में उसकी बेइज्जती की तरफ था। फरहाम, इस दिन जो कुछ भी हुआ वो मशल की वजह से हुआ। परीशे ने सारी बात फरहाम को बताई। तो ये बात है, डोंट वरी, आज के बाद मिशेल मैडम हूर को तो कोई उल्टा सीधा मशवरा नहीं देगी। फरहाम ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हूर ने तुम्हें क्या जवाब दिया? मनाल को हूर का जवाब सुनने की जल्दी थी, क्योंकि एक वही थी जिसका कहना था कि हूर और फरहाम एक दूसरे के लिए फ्रेंड से बढ़कर हैं। अभी तो कुछ नहीं कहा उसने। फरहाम ये कहकर ग्राउंड में आते जाते स्टूडेंट को देखने लगा। तो परेशान क्यों हो रहा है? ये है ना तुम्हारी चहीती बहनें, ये किस दिन काम आएंगी? अली ने फरहाम के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, क्योंकि कल से फरहाम जितना खुश था ये वो ही जानता था। वाकई मोहब्बत इंसान को फूल की तरह खिला देती है। थैंक गॉड।
فاخرہ تم آئیں تو صحیح، مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج بھی نہیں آؤ گی۔ جیسے ہی آمنہ بیگم کی نظر اپنی دوست پر پڑی، فوراً سے اس کے پاس آئیں۔ میں نے سوچا کہ آج میں تمہارا گلہ دور کر دوں۔ فاخرہ نے ستائشی نظروں سے چاروں اور دیکھا۔ ہارون بھائی نہیں ہے؟ آمنہ نے فرغام کو دیکھ کر پوچھا، جو اپنے دوستوں کے ساتھ مستی مذاق کر رہا تھا۔ انہیں ارمان شاہ کی بیٹی سے فرصت ملے تو وہ کہیں آئے جائیں، فاخرہ نے کلس کر کہا۔ سچی فاخرہ، تیری ہمت ہے جو تو نے اس حور پری کو اب تک اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں ہوتی تو اسے اسی وقت کسی یتیم خانے پھینک آتی جب اس کا باپ مرا تھا۔ حورین کا نام لیتے ہی آمنہ بیگم کے لہجے میں نفرت سما جاتی تھی، پر ازل کی بے پرواہ فاخرہ کبھی اس بارے میں سوچ ہی نہ پائیں۔ ہارون مجھے گھر سے باہر نکال دیتے، پر اپنی چہیتی اور اس کی اموں کو نہیں۔ آمنہ کی بات سن کر فاخرہ کی جان ہی جل کر رہ گئی۔ فاخرہ کے دل میں حورین کے لیے بدگمانی پیدا ہونے کی ایک وجہ آمنہ بھی تھی۔ تم اپنے شوہر کو اس کی ماں کے زہر سے نہیں بچا سکی، پر فاخرہ کو تو بچا لو، فرغام کو تو بچا لو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ آمنہ نے فاخرہ کے کانوں میں زہر انڈیلا، یہ جانے بغیر کہ آمنہ کی کہی باتوں نے ایک اور انسان کی ہستی کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے فرغام ملک کو قہر برساتی نظروں سے دیکھا اور کسی سے ملے بغیر واپس پلٹ گیا۔ جاری ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔